السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، 22 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ دلانے کا ایک عام معمول لوگوں کا چلا آ رہا ہے، لیکن آج کے وقت میں لوگوں کے ذہن و فکر کے اندر یہ خلجان پیدا کیا جاتا ہے کہ 22 تاریخ کو آپ کی فاتحہ دلانا یہ جائز نہیں ہے۔ مزید کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو فاتحہ دلانا ہی ہے تو 15 تاریخ کو دلائیے، کیونکہ 22 تاریخ میں نہ آپ کی ولادت ہے اور نہ ہی 22 تاریخ میں آپ کا یوم وفات ہے۔ اس کی تحقیقی گفتگو ہم اس ویڈیو کے اندر کریں گے۔ مزید ایک فتویٰ اس تعلق سے سن 64 عیسوی کے اندر حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا، تو وہ فتویٰ بھی ہم آپ کے سامنے بتائیں گے اور اس میں کیا جواب تھا وہ بھی بتائیں گے۔ اور اس فتوے کو بریلی سے ایک رسالہ شائع ہوتا تھا جس کا نام نوری کرن ہے، اس کے اندر اس کو لکھا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، خاص طور سے آج کے دور میں وہابیہ جو کہ ایصال ثواب کے منکر ہیں، اہل سنت والجماعت کے ذہن و فکر کے اندر یہ بات ڈالتے ہیں کہ 22 تاریخ کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ، جو کنڈوں کی فاتحہ ہوتی ہے، فاتحہ کہلاتی ہے، یہ کرنا جائز و درست نہیں ہے۔ ایصال ثواب کرنا یہ جائز و درست نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ تو 22 تاریخ حضرت امام جعفر صادق کا یوم ولادت ہے اور نہ ہی یوم وفات ہے، یعنی کہ نہ تو 22 تاریخ میں آپ پیدا ہوئے تھے اور نہ ہی 22 تاریخ میں آپ کی وفات ہوئی تھی۔ تو لہٰذا 22 رجب کو کنڈوں کی فاتحہ ایصال ثواب کرنا یہ جائز و درست نہیں ہے۔ اب اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ 22 تاریخ کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت و وفات نہیں ہے، تو پھر بھی ایصال ثواب ناجائز ہے یا 22 تاریخ میں ایصال ثواب نہیں کر سکتے ہیں، یہ کون سی دلیل سے ثابت ہے؟ یہ کون سی اس پر ایسی منع وارد ہے کہ اگر کوئی 22 رجب المرجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ دلائے گا یا ایصال ثواب کرے گا تو فاتحہ نہیں ہوگی؟ یہ کوئی ثابت بھی نہیں کر سکتا کہ 22 تاریخ کو اگر آپ امام جعفر صادق کی فاتحہ دلائیں گے تو نہیں ہوگی یا ناجائز ہے۔ بس لوگوں کے ذہن و فکر کے اندر فطور ڈالنا، لوگوں کے ذہن و فکر کے اندر طرح طرح کی باتوں کو ڈالنا تاکہ یہ ایصال ثواب جو کر رہے ہیں اس سے دوری اختیار کر لیں۔ تو جو جیسے جیسے جن جن مواقع پر فاتحہ یا ایصال ثواب کا اہتمام کر رہے ہیں یا کرتے چلے آئے ہیں، وہ ویسے ہی کرتے رہیں۔ ایصال ثواب ایک فعل جائز اور مستحسن ہے۔ اگر آپ کریں گے، جس کے نام سے بھی ایصال ثواب کریں گے، اس سے اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ بات احادیث سے ثابت ہے۔ محل گفتگو جو ہے بات یہ ہے کہ یوم وفات حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس تاریخ کو ہے؟ تو اس کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات، یعنی کہ جس دن آپ کا انتقال ہوا تھا، تو 15 رجب تھی۔ تو اگر 15 رجب کو یوم وفات کے اعتبار سے ایصال ثواب کرنا چاہیں تو بھی بلا شبہ جائز و درست ہے، یا یوں ہی 22 رجب کو ایصال ثواب کرانا چاہیں، فاتحہ دلانا چاہیں کنڈوں کی فاتحہ، تو بھی جائز و درست ہے۔ ایصال ثواب ہو جائے گا، کنڈوں کی فاتحہ ہو جائے گی اور ثواب بھی ملے گا، اور جسے ہم ثواب ایصال کریں گے، ثواب پہنچائیں گے، انہیں بھی ثواب ملے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ 22 رجب کو آپ کا یوم وفات ہے تو آپ کا نام شامل کر لیا جائے تو بلا شبہ کر سکتے ہیں، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات 4 رجب ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایصال ثواب مقصود ہوا کرتا ہے جو ایک جائز اور مستحسن فعل ہے۔ اب میں ان معترضین یا اعتراض کرنے والوں سے
یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 11ویں شریف کی جو ایک فاتحہ ہم اور آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے دیتے ہیں، اور زیادہ تر ایک رواج ہے، چلن ہے، معمول ہے کہ 11 تاریخ کو آپ کے نام سے فاتحہ ہوتی ہے، جسے 11ویں شریف کہا جاتا ہے۔ تو ذرا آپ یہ بتائیے کہ 11 تاریخ کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہے؟ نہیں، ہر انسان جانتا ہے رمضان کی پہلی تاریخ کو آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور نہ ہی 11 تاریخ کو آپ کا یوم وفات ہے۔ جب 11 تاریخ نہ آپ کا یوم ولادت ہے نہ آپ کا یوم وفات ہے، تو 11ویں شریف مناتے ہیں، معمولات میں سے ہے، ایصال ثواب کرتے ہیں۔ جب یہ جائز و مستحسن ہے تو اگر ہم کنڈوں کی فاتحہ 22 رجب کو بھی کر لیں گے تو یقیناً یہ بھی جائز و درست ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ 15 تاریخ کو کرنا چاہیں تو 15 کو بھی کر سکتے ہیں، 22 کو کرنا چاہیں تو 22 کو بھی کر سکتے ہیں۔ مقصود جو ہے وہ ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب جب بھی آپ کریں گے ہو جائے گا، جس کے لیے کریں گے اسے ثواب پہنچ جائے گا۔